دن اور رات کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ جو رات ہے وہ تجلی لطفی ہے، یہ لطف کی تجلی ہے سبحان اللہ، رات، اور دن جو ہے یہ تجلی قہری ہے، قہر ہے، سختی ہے۔ تو دن سختی کی تجلی ہے، رات لطف اور نرمی کی تجلی ہے۔ اور جب محبوب اور محب ملتے ہیں تو یہ قصہ لطف ہوا بے شک، کرتا ہے، سبحان قصہ اللہ، محبت ہوا کرتا ہے، یہ پیار کی بات ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے تجلی لطفی یعنی شب کا وقت ہی مناسب ہے، بے شک، جس میں اللہ سبحان رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کروایا۔ سبحان اللہ، دوسری اسی جسمانی معراج کے حوالے سے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی، یہ دونوں شخصیات اعلیٰ حضرت احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ، آپ نے دونوں ہی شخصیات کی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور ایک ہی انداز کا کلام اس پر فرمایا، اس نوعیت میں دلیل کے طور پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں عجیب بات کچھ نہ ہوتی اگر یہ معراج دورانی یا روحانی ہوتی۔ عجب اس میں یہ ہے کہ عجیب بات ہی یہی ہے کہ یہ معراج جسمانی ہے۔ اگلے حصے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دونوں شخصیات نے یہ فرمایا اور کلام فرمایا اس پر۔ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے معراج روحانی، کیونکہ معراج روحانی اور بذریعہ منام تو معراج، یہ دونوں شخصیات لکھتی ہیں کہ اللہ رب العزت و آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کے غلاموں کو دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان خواب میں معراج، حضور کی سنت پر اسی راستے پر معراج کو اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں کلام میں، اور حضور شیخ الاسلام نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ منامی معراج، روحانی معراج تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے حضور کے غلاموں کو بھی خواب میں عطا کرتا ہے۔ بے اس میں آقا کی شان کیا ہوتی ہے؟ جب غلاموں کی شان یہ ہے کہ انہیں نورانی اور منامی معراج عطا کرتا ہے تو اس میں آقا اور مولا کی شان کیا ہے؟ آقا اور مولا کی شان تو تب بنتی ہے کہ غلام بذریعہ منام معراج کا فیض لے اور آقا و مولا اپنے جسم کے ساتھ معراج کرے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت دلیل بیان فرمائی اعلیٰ حضرت نے بھی اور حضور شیخ الاسلام نے بھی۔ اسی طرح امام احمد قسطلانی مواہب الدنیا میں نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج عالم ملکوت اپنی ذات مبارک تصویر بلا کر فرمائی۔ بڑی خوبصورت بات، جب معراج کی شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے تھے تو اللہ رب العزت نے عالم بالا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی تصویر دکھائی گئی، سبحان اللہ، اور اس تصویر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو دو جہانوں کا دولہا، سبحان اللہ، ہائے ہائے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو شب معراج اس روپ میں دیکھا اس تصویر میں کہ اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کا دولہا بنایا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، ساری رونقیں، ساری بزم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہائے ہائے ہائے، سبحان اور یہی ذکر وہ جو مجمع بیت المقدس میں برپا ہوا تھا جہاں پر تمام انبیاء کرام نے کلام کیا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اختتام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا تھا کہ یہی تو وہ باتیں ہیں اے میرے محبوب، یہی تو وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ فضیلتیں عطا کر رکھی۔ یہ وہ فضیلت اس دولہے کے روپ میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج دیا۔ سبحان اللہ، اسی طرح ایک امامت جس کا ہم ذکر کر چکے، اس کو بھی حضرت ابن عباس نے، حضرت ابن مسعود نے، ابی لیلہ نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت کعب عباس سے ایک امامت جس کا ذکر میں پہلے کر چکا بیت المقدس میں ہوئی۔ تمام انبیاء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ ایک امامت پھر عالم بالا میں، سبحان اللہ، یہاں پر
سیدنا جبرائیل امین نے اذان دی اور تمام انبیاء کو جمع کیا گیا اور آقا علیہ السلام کی امامت کروائی. اور جب آقا کے آسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک بار پھر بیت المعمور پر اذان دی. سیدنا جبرائیل امین نے اذان دی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سمجھا کہ شاید اذان کے بعد سیدنا جبرائیل امین نے نماز کروائی، لیکن وہ جب صفیں بند گئی تو پھر آپ سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے تشریف لائیں اور ان فرشتوں کی ہائے پھر ایک نماز کی امامت بیت المعمور پر فرشتوں کی سبحان اللہ. اور دونوں جگہ پر مؤذن ایک تھا. یہاں پر بھی اذان سیدنا جبرائیل امین نے دی اور وہاں پر بھی اذان سیدنا جبرائیل امین نے دی. یہاں اقتداء میں تمام انبیاء کیا کرے تھے، وہاں اقتداء میں تمام ملائکہ بے شک. سبحان اللہ. یہ وہ عظمت اور شان ہے جو اللہ نے آقا علیہ السلام کو شب معراج عطا کی. آخری بات، 3 تحفے عطا کیے. ایک امت کو بخشش عطا ہوئی، دوسرا نماز کا تحفہ شب معراج عطا. اب اس میں سے اہلیان اسلام کیا کوشش نہیں کر سکتے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ نماز ہے، وہ جو بے حجاب اللہ رب العزت کا دیدار آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ جو دیدار کی لذت اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے قلب اطہر میں سمیٹی، اس لذت کی خیرات اللہ رب العزت نے نمازوں کی صورت میں حضور کی امت کو دیا. سبحان اللہ. یعنی 5 وقت دن میں وہ نمازوں کی ونڈو بتا کہ ہم لوگ اسی لذت سے آشنا ہو سکے. لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ جب نماز میں داخل ہو جائیں تو پھر ہر شے سے کٹ کر اللہ رب العزت کی حضور یوں حاضر ہوا جائے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے. اور اللہ رب العزت نے جو آقا علیہ السلام کو لذت دیدار عطا فرمائی تھی، اس کی خیرات حاصل کرنے کا یہ ذریعہ جس میں آنکھیں بند ہو اور انسان ایک اپنی کیفیت کے ہو کر اللہ کے حضور سے جائے. سبحان اللہ. اور پھر بہت آرام سے، محبت سے، خشوع و خضوع سے اس کے حضور یوں نماز ادا کرے کہ اس کی لذت میں سے کچھ ہوتا چاہیے ہر آقا علیہ السلام کے. یہ پیغام ہے شب معراج کا، اور امت کو آقا علیہ السلام کی اس عظیم شب سے یہ نماز جوڑتی ہے. اس نماز کو مختلف سے نوجوان داخل کر لیں کہ مرتے دم تک کے لیے کبھی زندگی میں سستی نہ، نماز چھوٹنے کا امکان بھی نہ. اتنی محبت کے ساتھ، رجوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھنا. اور دوسرا پیغام شب معراج کا، اور یہ جو جمیع اقوال صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور اولیاء بزرگان کی اس کے اندر حضرت مجدد فسانی سبحان اللہ. آپ نے خود اسی عقیدے کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اللہ علیہ السلام کو عادت بیداری میں جسم کی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار عطا، اور وہ کچھ عطا کیا نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے گا ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو. دوسرا پیغام اس بات میں کہ اپنے عقیدے کو کوئی لاکھ باتیں کرتے رہے اور عقلی دلائل کے گھوڑے 1000 بار دوڑاتا رہے، کبھی بھی آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان سے اپنے عقیدے کو عقیدہ ہے. اور یہ حضور کے ساتھ محبت کا تعلق ہے اور شان رسالت اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد ہے اور دل میں یقین کی کیفیت ہے اس عظمت پر کہ جیسی عظمت کسی اور کو نہ ملی، اور اس سلسلے میں کسی بھی کمی کا کوئی گمان اور شائبہ دل یا ذہن سے نہیں گزرنا چاہیے. اگر اسی کیفیت کے ساتھ رہیں گے تو آقا علیہ السلام کی محبت آپ کی ایمان اور دین کی ضامن بن جائے گی. اور اگر اس میں سے مسابس پاس ہوتے رہیں گے، کسی
اتفاق سن کر، کسی کے کمزور دلائل سن کر، کسی کا عقیدہ سن کر کہ وہ مانتا نہیں ہے، اپنی عقیدت و محبت کو اگر کمرہ امتحان میں بٹھا دے تو نتیجتاً اپنے ایمان میں کمزوری پائے. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے حضور محمد کے متعلق تو اس سے ایمان اور دین اور اسلام کی ضمانت ہے. یہ انسان کچھ نہیں کرتا ہے تعالیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کا نہیں رہتی. چند اشعار والا حضرت کے نعت میں بھی پڑے تیرے